السلام علیکم دوستو، آج ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پورے ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں شہنشاہ اکبر کی بات کر رہا ہوں۔ جی نہیں، اکبر نے حکومت کی تو ہے، مگر جس کو آج کے دور میں اکھنڈ بھارت کہا جا رہا ہے وہی عظیم ہستی کے وقت میں ہوا کرتا تھا۔ ہاں، آج ہم بات کریں گے ان عظیم ہستی کی جن کے وقت میں ہندوستان بے حد مضبوط ہوا کرتا تھا، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت اورنگزیب عالمگیر کے بچپن کے اس واقعے کے بارے میں جو ابھی تک کچھ ہی لوگوں نے پڑھا یا سنا ہوگا۔ جس زمانے میں شہنشاہ لاہور میں رہا کرتا تھا، اس وقت میں شہنشاہ اکثر شالمار باغ میں ہاتھیوں کی لڑائی دیکھا کرتا تھا۔ انہی دنوں بنگال کے ایک جانور پالنے والے نے 40 جنگی ہاتھی شہنشاہ کی خدمت میں پیش کیے اور ان ہاتھیوں کی بہت زیادہ تعریف و توثیق کی۔ شہنشاہ اس کی باتیں سن کر اس کی طرف بہت متوجہ ہوا۔ ایک دن شہنشاہ میدان میں بیٹھا ہاتھیوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ چاروں شہزادے بھی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت اورنگزیب بھی تھے۔ اس وقت سامنے دو ہاتھی لڑ رہے تھے، جن میں ایک کا نام سوداگر اور دوسرے ہاتھی کا نام سورج سندر تھا۔ اس لڑائی میں سوداگر نے سورج سندر کو مار بھگایا۔ جو ہی وہ شکست کھا کر بھاگا، اس ہاتھی کا رخ شہزادوں کی جانب تھا، اس لیے شہزادے گھبرا کر ادھر ادھر گھوڑے بھگانے لگے۔ مگر شہزادہ اورنگزیب، جن کی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی، نہایت اطمینان سے اپنے گھوڑے پر جمے بیٹھے رہے۔ انہوں نے اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت نہ کی، یہاں تک کہ بھاگتا ہاتھی ان کے قریب سے نکل گیا۔ دوسرا ہاتھی جس نے اس ہاتھی کو مار بھگایا تھا، وہ حضرت اورنگزیب کے پاس بڑھ رہا تھا۔ شہزادے اورنگزیب کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ انہوں نے اس نیزے سے ہاتھی پر حملہ کر دیا۔ ہاتھی نیزے کا زخم کھا کر ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر رک گیا، مگر دوسرے ہی لمحے ہاتھی نے شہزادے پر حملہ کر دیا اور اپنی سونڈ سے شہزادے اور گھوڑے دونوں کو نیچے گرا دیا۔ اورنگزیب لپک کر اپنا نیزہ اٹھایا اور نیزہ تان کر ہاتھی کی طرف بڑھے۔ اتنے وقت میں اور لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور ہاتھی دوسری طرف مڑ گیا۔ شاہجہاں اورنگزیب کی ہمت اور بہادری کو دیکھ کر بے انتہا پریشان ہو گیا۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں گھوڑے سے اتر کر نیچے آ گیا۔ شاہجہاں آہستہ آہستہ حضرت اورنگزیب کی طرف چلا۔ اس سے پہلے اعتماد خان شہزادے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اعتماد خان شہزادے کے نانا آصف خان کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے شہزادے کا رشتہ دار لگتا تھا۔ وہ بدحواس ہو کر شہزادے کی مدد کو پہنچا۔ اعتماد خان نے شہزادے کو آہستہ آہستہ چلتے دیکھا تو چیخ کے بولا، شہزادے آپ سستی نہ کیجیے، خطرے سے جلدی دور ہو جائیے۔ شہزادے اورنگزیب نے اطمینان سے جواب دیا، اگر ہاتھی یہاں ہوتا تو میں جلدی بھی کرتا، اب پریشانی کی کیا بات ہے۔ حضرت اورنگزیب اس وقت اپنے دوسرے بھائیوں پر سخت غصہ تھے، جو اس وقت ان کی مدد کرنے کے بجائے انہیں ہاتھی کے سامنے چھوڑ دور بھاگ گئے تھے۔ پھر انہوں نے شہنشاہ کو بظاہر مسکراتے ہوئے مگر بہت کڑوا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، جہاں پناہ، اگر آج مجھے کچھ ہو جاتا تو اس میں رسوائی کی کوئی بات نہیں تھی۔ غم تو مجھے اس بات کا ہے جو دوسرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اورنگزیب عالمگیر نے یہ مشہور مصرع بھی پڑھا، پردہ پوشو بادشاہ مرگ است، مطلب موت بادشاہوں کی پردہ پوشی کرتی ہے، اس میں کیا رسوائی ہے۔ یہ واقعہ 28 مئی 1633 عیسوی کا ہے۔ اس وقت حضرت اورنگزیب کی عمر صرف 14 سال تھی۔ اس وقت شہنشاہ نے شہزادے کو 5000 سونے کے سکے اور بہت سے دوسرے تحائف دی، جس کی تقریباً اس زمانے میں قیمت 2 لاکھ روپے رہی ہوگی۔ اس واقعے کو بتانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس میں شہنشاہ شاہجہاں کی پریشانی کی جو وجہ تھی وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کی بہادری اور ہمت تھی، جس میں اس کو ڈر تھا کہیں کل اورنگزیب اپنی بہادری اور ذہانت سے تخت پر نہ بیٹھ جائے، کیونکہ شاہجہاں شروع سے ہی دارا شکوہ کو تخت پر بیٹھانا چاہتا تھا۔ دارا شکوہ شاہجہاں کا بڑا بیٹا تھا۔ دوسرا یہ کہ جو ان کے بھائی ان کو چھوڑ کر بھاگے اور کسی بھی طرح کی مدد نہ کی، کیونکہ شروع سے ہی دارا شکوہ سمیت ان کے سبھی بھائی حضرت اورنگزیب کی بہادری اور ذہانت سے جلتے تھے، کیونکہ ان کو حضرت اورنگزیب کے تخت نشین ہونے کا ڈر تھا۔ اسی تخت کی وجہ سے ہی شہنشاہ نے دارا شکوہ کی محبت میں اندھا ہو کر حضرت اورنگزیب کے ساتھ شروع سے ہی ناانصافی کی اور ان کو محل سے دور جنگوں میں الجھائے رکھا اور جان بوجھ کر دارا شکوہ کے کہنے پر ایسی مہموں پر بھیجا جہاں حضرت اورنگزیب کی جان جانے کا بھی خطرہ رہتا۔